بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ تہجد کی نماز کے فضائل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سامعین کرام، تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، یعنی نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز یعنی تہجد کی نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں تہجد کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں تہجد کو جو ہے وہ صلاۃ اللیل کی یعنی رات کو پڑھی جانے والی نماز کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا کہ تتجافی عن جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ترجمہ: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ سامعین، یہ تو قرآن کی روشنی میں تہجد کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنی خوابگاہوں کو چھوڑ کر جو ہے اٹھ کر اپنے رب کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنے، سجدہ کرنے کے لیے ان پر جو انعامات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور پھر اب احادیث میں جو تہجد کی نماز کا ذکر آتا ہے، اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب 2 شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنی بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اور اپنے پیاروں اور اپنے گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت کرتے اور میری عذاب کا خوف کرتے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، پھر غور فکر کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑے یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب کی رغبت میں اور میرے عذاب سے خوف کرتا ہوا لوٹ پڑا، یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ سامعین، تہجد کے متعلق مزید احادیث کہ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ صحیح ابن حبان میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ مستدرک للحاکم میں آتا ہے،
جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ سامعین کریم، میری امت کے بہترین حاملین نے قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا، لا تکثر النوم باللیل فإن کثرة النوم باللیل تدعو صاحبہ فقیرا یوم القیامہ، یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ ارشاد فرمایا، علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں میرے کچھ کام نہ آئیں، مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز یعنی تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا۔ فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام کو راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل وغیرہ ہیں وہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز تہجد کی باقاعدگی سے ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور پیارا سا کمنٹ کیجیے۔ کہیں کوئی کمی بیشی آپ کو لگتی ہو ویڈیو میں تو مجھے بتائیے۔